یہ کتاب لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور ہر طرف افراتفری پھیلی، سادات کرام اور دیگر صحابہ عظام پر جو ظلم ہوا، اس کی پوری داستان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد بے حد نازک حالات پیدا ہو گئے تھے۔ بنی امیہ کی سازشوں سے اسلام بادشاہی حکومت کی طرف مائل ہونے والا تھا۔ مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی آیتوں کو جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، عبادات و ریاضات میں مشغول تھے۔ تب بڑے بڑے صحابہ اکرام آگ کے پاس آئے اور اسلام کی باغ ڈور سنبھالنے کو کہا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا۔ شورا بلائی گئی اور کافی اصرار کے بعد آپ نے یہ ذمہ داری قبول کی اور بالاتفاق شورا آپ امیر المومنین منتخب ہوئے۔ اسلام میں خود پسندی اور منمانی کرنے سے لوگوں کو روکا، کئی جنگیں لڑنی پڑیں، بنی امیہ کی تمام سازشوں کو آپ نے ناکام کر دیا۔ جنگوں میں ہزاروں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے اور اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو صحیح پلیٹ فارم عطا کیا۔ لیکن جو ہی مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر سازشیں شروع ہوئیں۔ بنی امیہ چین سے نہ بیٹھے۔ جب شورا نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین منتخب کیا تو بنی امیہ یعنی کہ امیر معاویہ کے ماننے والوں نے پالیسی سے ان کو بھی خارج کر دیا۔ امیر معاویہ خود امیر المومنین بن بیٹھے، شورا کو پوچھا تک نہیں۔ چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی رحم دل اور نازک مزاج تھے، ان کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ہزاروں مسلمانوں کا ناحق خون بہہ جائے، اس لیے انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کر لی اور عہدہ خلافت سے آپ دستبردار ہو گئے۔ امیر معاویہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 1 سال تک بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد یزید جیسے لعین کو بادشاہ بنا دیا جو اس سے قابل نہ تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کو اپنی بیعت پر مجبور کیا، لیکن ان بزرگوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی خطوط بھیجے، جس میں کوفہ اور اہل کوفہ کی جانب سے حضرت امام مظلوم کے دست حق پرست پر بیعت لینے اور اسی طرح کے کئی اور وعدے کے خطوط بھیجے، جس میں بظاہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نظر آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ کچھ خط میں ایسے مضمون تھے جس کی وجہ سے حضرت امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کو تیار ہوئے اور اپنے ساتھ پورے اہل بیت اطہار کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے، جہاں یزیدیوں نے دھوکے سے پورے اہل بیت اور آپ کے جانثار کو شہید کر دیا اور مستورات اہل بیت کو بے پردہ کیا اور اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ انڈیلے جسے دیکھ کر ساری انسانیت کراہ اٹھی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت نہ کی اور اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بعض حضرات جو جاہل ہیں وہ یزید جیسے ظالم و جابر کو امیر المومنین کہتے ہیں، یہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ جملہ ائمہ مجتہدین اور اسلاف نے یزید کو لعین اور دوزخی کہا ہے، اس لیے اسے امیر المومنین کہنے سے پرہیز کیا جائے، ورنہ برا انجام ہونے کا خوف ہے۔ بالخصوص میری گزارش سادات اکرام سے ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں تاکہ ان کو اہل بیت اطہار اور خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار اور قربانی اور ان کی تبلیغی سرگرمیوں اور ان کے کردار اور گفتار کی مکمل جانکاری حاصل ہو، کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے اہل بیت اطہار کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ ہر جگہ اور بار بار اہل بیت اطہار اور ان کے خانوادہ رسالت کی تعظیم و توقیر کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ درود شریف میں بھی اہل بیت اطہار کا نام مذکور ہے، جیسا کہ درود ابراہیم میں ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر درود السلام نازل فرما۔ الغرض میں نے اس کتاب میں ساری تفصیلات ذکر کر دی ہے، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام مظلوم اور دیگر اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور کیسے کیسے ظلم و زیادتی ان پر ہوئی، مگر اہل بیت جس کی آبیاری کی خبر خود رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ کیسے نیست و نابود ہو سکتا ہے؟ لاکھ کوشش ہوئی مگر یہ خانوادہ ہمیشہ اپنے مقصد عظیم دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں سرگردہ رہا۔ یہی وجہ ہے ابھی اس پرفتن دور میں بھی اسلام اپنے وجود کے ساتھ برقرار ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اس مشن میں ہمیشہ منہمک رہتے ہیں۔ اسی خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کڑی ہے حضرت جہانیہ جہاں گشت اور آپ کی اولاد امجاد بالخصوص صوبہ گجرات کے شہر احمد آباد میں قطب الاقطاب حضرت قطب عالم اور ہم شبیہ رسول حضرت شاہ عالم علیہ مرحمت الرضوان جیسی باوقار شخصیتیں ہیں جنہوں نے تبلیغ و ارشاد کے ذریعے اسلام کی آبیاری کی، ہزاروں گمشدہ راہ کو راہ حق پر لا کر سلوک اور عرفان کی منزلیں طے کروائیں۔ جناب اعلیٰ اس کتاب کا مواد و حالات جو وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی و اولاد علی سے لیا گیا ہے، وہ حضرت مولانا عزیز الحق کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ باقی مواد مختلف کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اہل بیت کے چاہنے والوں کی قبروں پر نور کی بارش ہمیشہ برسائے، آمین ثم آمین۔ اس کتاب کو اردو سے ہندی میں ترجمہ کرنے کے فرائض جناب سید محمد فیضان علی بخاری ول سید محمد مشتاق علی بخاری صاحب پالی والے نے ادا کیے ہیں۔ آپ جناب سید بدر عالم احمد علی بخاری صاحب کے مرید ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کاوش کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے صدقے دن دونی ترقی عطا فرمائے۔ جناب منتظم مرچنٹ مرید کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کئی پرنٹنگ اور پبلیکیشن کی ذمہ داری انجام دی۔ میں سادات ایسوسی ایشن گجرات اور سادات ایسوسی ایشن کے ادھیکش جناب سید ابرار علی صاحب کا تہہ دل سے آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سماج کے غریب اور آرتھک روپ سے پچھڑے لوگ خاص طور پر مسلم کی شکشا اور ان کے سماج کے اتھان کے لیے شاہ جی ایجوکیشن اکیڈمی کے بینر تلے میرے یوگدان اور سیواؤں کے لیے مجھے سادات ایکسیلنسی ایوارڈ سے زویر ہال پالڑی احمد آباد گجرات ہندوستان 7 اگست 2016 کو نوازا۔ وہ میرے دینی کاموں کے ساتھ ساتھ میرے ویاپار کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور خاص طور پر میری کتابوں وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت خاندان شاہ عالم کے ذریعے قرآن و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے میں میری کوششوں کی سراہنا بھی کرتے ہیں۔ وہ مسلم ورگ کی یووا پیڑھی میں گٹکا، پان مسالہ اور شراب کی لت کی میری مخالفت کو مہتو دیتے ہیں۔ اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں میں اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ جیلانی بیگم کا ان کے قابل ذکر سہیوگ کے لیے شکر گزار ہوں۔ آخر میں عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو نبی پاک ان کی آل و اولاد سے سچی الفت و محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا کرے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ آمین بظاہر سید المرسلین پیر سید بدر عالم احمد علی بخاری اولاد شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ قطب الاقطاب قطب عالم رحمت اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری خدمت دین کے لیے کی جانے والی یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور ہاں، کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہم اس میں اور کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ آج کا واقعہ کتاب وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا انگلش ایڈیشن دا ٹرو ہسٹری آف اسلام سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف جناب پیر طریقت رہبر شریعت سید بدر عالم احمد علی بخاری ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 12 اماموں تک کے احوال و حالات کو لکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کو اردو، انگلش، ہندی میں شائع کیا ہے۔
اس کتاب کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ www.badrealambukhari.org ویب سائٹ اور amazon.in سے خرید سکتے ہیں۔ ان دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اور اب آپ سے وداع لیتا ہوں۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایسے ہی اسلامک واقعات اور کتابوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس پوری کتاب کے واقعات کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، اور اس پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔